जाता, बलोचिस्तान गैर अहम हो जाता है। कोई भी शख्स पाकिस्तान का वजीर आज़म बन सकता है सिर्फ 4 पंजाब की डिवीजन से वोट लेकर, MNAs के वोटों से। तो इस निज़ाम को हमें बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन पहले हमने जो हमारे पास आइन है, जो मीसाक हमारे पास है, उसको बहाल करना है। और इसीलिए तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आइन वजूद में आई है। हमने इस आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और फिर इस आइन को हमने बेहतर बनाना है ताकि वाक़िअतन कस्तर जहाँ मोहताज कस न बाशत। हम इस मुल्क में जुल्म को ख़त्म करें, इस मुल्क में गुर्बत को ख़त्म करें, इस मुल्क से हम मोहताजी को ख़त्म करें। ये हमारा नस्ब-ए-ऐन है। इसके लिए हम शब व रोज़ फरेबज़दा शहर में, इस झूठ पर मबनी शहर में, जहाँ एक झूठा निज़ाम कायम है, लूट पर मबनी, जहन की लूट पर मबनी निज़ाम कायम है, हम सब आज फिर कूफा के मुसाफिर हैं। हम काफिलाए हक हैं। ये आपकी रिवायत है, ये हमारी रिवायत है। हक का साथ देना, हक के लिए निकलना, हक के लिए जद्दोजहद करना, हक के लिए सख्ती बर्दाश्त करना, ये सब कुछ हम करेंगे। अल्लामा की रहनुमाई में, बशर महमूद खान रशदज़ई की रहनुमाई में आपका साथ हमें मुयस्सर होगा। आप और हम एक गुलदस्ता हैं, पाकिस्तान एक गुलदस्ता है, मदर ऑफ इंस्टीट्यूशन है। जो इदारे बनाने की जो माँ है वो पार्लियामेंट है, लेकिन पार्लियामेंट का जब आप इंतखाब करते हैं, ये कैसा इंतखाब है कि लोग एक शख्स को वोट देते हैं और कामयाब कोई दूसरा हो जाता है। आप यकीन जाने, ये जो 2024 फरवरी का इलेक्शन था, बाबा आदम अलैहिस्सलाम और हवा बीबी के जमाने से आज के दिन तक इतना बड़ा धोखा और फ्रॉड नहीं हुआ है जो एक इलेक्शन में हुआ है। इस इलेक्शन ये मुल्क को इंसाफ देगा, ये पार्लियामेंट मुल्क को यकजहती देगा। हल है। मैं आपके सामने सिर्फ एक ही नुक्ता रखना चाहता हूं कि अगर हमने इस मुल्क में इस्तेहकाम लेकर आना है तो उसका सिर्फ एक ही हल है, और वो हल ये है कि बंद कमरों के अंदर बैठकर किए गए फैसले करना हमें बंद करना पड़ेंगे। अवाम के हक़े हुक्मरानी को तस्लीम करना पड़ेगा और इक़्तिदार की मसनद में आप आवाज़े खल्क नकारा खुदा के बराबर गिना जाएगा। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमने इस मुल्क के अंदर जो हालात देखे और आज जितना अदम इस्तेहकाम है, ये सिर्फ और सिर्फ इस पर अमल ना करने की वजह से। रियासतों को, ममालिक को दिहाइयां लगती हैं अपने आप को ठीक करने में, पटड़ी पर डालने में, लेकिन वो एक चीज पर तो इत्तेफाक करके आगे बढ़ते हैं। और अब सबका परवरदिगार उन तमाम हुक्मरानों को, उन तमाम ताकतवर लोगों को गारत करे और उनकी नस्लों को बर्बाद करे जो गजा की बर्बादी पर खामोश रहे। आज मैं जब पार्लियामेंट हाउस के सामने से आ रहा था तो मैंने एक मंजर देखा। रियासत पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, जिसके बनाने वालों का मौक़िफ़ इसराइल और फ़लस्तीन के हवाला से ब्लैक एंड वाइट क्लियर था, किसी ग्रे एरिया में नहीं था। और आज जब फ़लस्तीनी हम पाकिस्तान की तरफ देख रहे थे तो वहां पर इज्तमाई तदफीन शुहदा की, हजारों यतीम बच्चे, हजारों बेवा खवातीन, बुजुर्ग जो फिक्र हुसैन पर चलते हुए अक्सा की आज़ादी के लिए कुर्बान हो गए,
آج ریاست پاکستان نے اپنا فرض بھی پورا کر دیا کہ ڈی چوک میں فلسطین کے جھنڈے لہرا دیے. ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ پاکستان صرف یہ کرے گا. وہ سنہری حروف میں لکھی جائیں گی. اور آج کا یہ فنکشن علامہ راجہ ناصر عباس صاحب، یہ ہمیں معلوم ہے کہ رات کے اندھیروں میں، فجر کے ٹائم پہ اور پچھلے کئی دنوں سے جو جنات یہاں پہ نازل ہوتے رہے ہیں اور پریشرز ڈالتے رہے ہیں کہ یہاں پہ اس فنکشن میں تحریک تحفظ رائن پاکستان کے یہ آپ کے ساتھی نہ آئیں، وہ ہمیں معلوم ہے. آپ کی جرت کو ہم لوگ سلام پیش کرتے ہیں. حوالدار اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تعریف پیش کریں، اس پہ بحث کریں اور ساری دنیا کو بتائیں کہ یہ اسپیکر 2 نمبر کا آدمی ہے، یہ ہارا گیا فلانا ہوا ہے. دوسری بات، ہم کیوں اس کو روز اس حکومت کو لیجیٹیمائز کر رہے ہیں؟ ان کی کمیٹیوں میں ہم بیٹھتے ہیں، ان کے ساتھ گپ شپ لگاتے ہیں، ان کے دفتروں میں جا کے کافی چائے پیتے ہیں. میری کسی کوئی دشمنی نہیں. یہ میرے 3 دفعہ میرے ساتھ کلیگ رہا ہے اسپیکر. لیکن جب سے یہ حکومت بنی ہے، میں نے اس کے دفتر میں ہوں، نہ میں نے کسی کمیٹی میں شرکت کی ہے، نہ کروں گا اور نہ ہاتھ ملاؤں گا اس طرح میں. حکومت 2 مہینے نہیں چل سکتی، 2 مہینے نہیں چل سکتی. ہم اس میں لگے ہوئے ہیں پارلیمنٹ میں تقریر کس طرح کرنی ہے، پارلیمنٹ میں تقریر اس طرح کرنی ہے. کہتے ہیں ہم دہشت گردی کے مخالف ہیں. شاباش، خدا کو مانو، خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو. تو بھی کرنا پڑتا ہے. آپ لوگوں نے آرمی کے زور سے، فوجوں کے زور سے، پولیس کے زور سے 25 کروڑ انسانوں کو دہشت زدہ کیا. 25 کروڑ انسانوں کا مینڈیٹ آپ نے زر اور زور کی بنیاد پہ چھینا ہے، پیسے کے زور پہ چھینا ہے. جو بکتا ہے وہ زندہ باد، وہ اچھا پاکستانی ہے. جو نہیں بکتا وہ غدار ہے. اسی لیے تو ایک امریکن نے کہا تھا کہ پاکستانی پیسے کے لیے ماں بھی بیچتے ہیں. وہ تم لوگوں کو دے کے ہمیں بدنام کر رہا ہے. بات تو چھوڑیں، کسی کا باپ ہماری یہ ایک مونگ پھلی بھی ہم سے چھین لے پیسے کی وجہ، ایک مونگ پھلی بھی ہم سے لے لے. یہ بات یہ ہے کہ ہم نے اس حکومت کے خلاف منظم ہو کر عدم اعتماد لانی چاہیے. ان کی کمیٹیوں سے باہر آنا چاہیے اور 45 والوں کی ایسی اسمبلی لگانی چاہیے جس میں ناصر بھائی بھی ہوں، ہم سب ہوں، باہر خیمہ لگائیں. ہمارا اسپیکر جو بھی لندن میں ہے، اسد کیسر ہمارا اسپیکر ہو یا ہمارا وہ ہو، ہم اپنا خیمہ لگائیں 45 والوں کا علیحدہ قومی اسمبلی میں. دوسری بات، گورا بھائی، عمر بھائی، میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ اپوزیشن لیڈر کی حیثیت سے خارجی سفیروں کو بلائیں، دعوت دیں ان کو. ہم راجہ صاحب علی صاحب، ہم ان سے بات کریں کہ دیکھیں اب بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، مائٹی امریکنز، یورپین ڈیموکریسیز، چائنا، افریقہ. بھائی آپ بھی جانتے ہیں، ہم بھی جانتے ہیں یہ حکومت ہماری نمائندہ حکومت نہیں ہے. ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ آپ کریں گے، ان کے ذریعے سے ان کے ساتھ جو بھی معاہدہ آپ کریں گے، جو بھی پروٹوکول آپ دستخط کریں گے، اس کو پاکستان کے عوام نہیں مانیں گے. آپ نے اگر کوئی رشتہ بنانا ہے پاکستان کے عوام سے بنائیں. آپ نے اگر کوئی رشتہ بنانا ہے ان لوگوں سے بنائیں جو عوام کے نمائندے ہیں. کل غصے میں تھے وہ لوگ، دنیا کو بلایا ہوا تھا اس سینٹر میں، گلگت بلتستان میں فلانی چیز مل رہی ہے، خیبر پختونخوا میں فلانی چیز ہے، بلوچستان میں فلانی مائنز اینڈ منرلز ہیں. آئیں اور کارخانے لگائیں، لے جائیں. اس سے ہم IMF کا قرضہ اتاریں گے. بابا خدا کو مانو، ہم نہ پاگل ہیں، نہ دیوانے ہیں، نہ گلگت بلتستان کے لوگ اتنے پاگل ہیں، نہ بلوچستان کے لوگ، نہ خیبر پختونخوا کے لوگ کہ جو کچھ گلگت بلتستان میں ہے سب ہمارا. نہیں.
کم سے کم ہمارے بچوں کا اتنا حق تو تسلیم کر لیں کہ ہم بھی اس میں حصیدار ہوں. بلوچستان کے مائنڈز پہ پہلا حق آئین تب چلے گا، پاکستان تب چلے گا جب آئینی طور پہ گلگت بلتستان کے لوگوں پہ، سارے پاکستان کے لوگوں کے، پنجاب سندھ بلوچستان کے لوگوں کے اللہ پاک کی جو نعمتیں ان کی زمینوں میں ہیں ان پہ پہلا حق ان کے عوام کا تسلیم کیا جائے اور اس کی آئینی ضمانت دی جائے. یہ پاکستان چلے گا قیامت تک. جنرل صاحب آپ ہمارے جنرل ہیں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام کور کمانڈر سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں پولیس کے تمام ایماندار افسروں سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمام ان لوگوں سے جو پاکستان کے وفادار ہیں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ پاکستان کے ملازم ہیں، آپ اس ملک کے ملازم ہیں، آپ ایک پارٹی کے، ایک فلانے خان کے، فلانے حوالدار کے ملازم نہیں ہیں.